کرم دین اور اس کی بیوی کی ساری زندگی شفقت صاحب کے خاندان کی خدمت کرتے گزری تھی۔ ان دونوں کو شفقت صاحب کے والد نے اپنی کوٹھی پر ملازم رکھا تھا۔ وہ بیچارے تو انتقال کر گئے تھے، مگر کرم دین اور اس کی بیوی ابھی تک اسی گھرانے میں تھے۔ شفقت صاحب دونوں میاں بیوی کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ انہیں ان کے والد نے ملازم رکھا تھا۔ کرم دین کی ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام رضیہ تھا۔ وہ اب جوان ہو گئی تھی اور کرم دین کو اس کی شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے رشتہ داروں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ رضیہ کے لیے کوئی مناسب سا لڑکا دیکھیں۔ پھر ایک روز چند عورتیں کرم دین کے کوارٹر میں آئیں۔ وہ رضیہ کو دیکھنے آئی تھیں۔ کرم دین کوٹھی کے عقب میں بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ یہ کوارٹر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ان عورتوں نے رضیہ کو دیکھا۔ رضیہ انہیں اتنی پسند آئی کہ اسی وقت ان عورتوں نے اسے اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا۔ ان کے بھائی کا نام شریف تھا اور شکل سے بھی وہ شریف نظر آتا تھا۔ کرم دین اور اس کی بیوی نے ایک ہفتہ بعد لڑکے کا فوٹو دیکھ کر یہ رشتہ منظور کر لیا۔ رضیہ کی شادی کی خبر کوٹھی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ بیگم شفقت نے کرم دین کی بیوی کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ جہیز وغیرہ کی طرف سے فکر مند نہ ہو، وہ اس کی ہر ممکن امداد کریں گی۔ وہ رضیہ کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھیں۔ شام کو شفقت صاحب گھر آئے تو یہ خبر انہیں بھی سنائی گئی۔ انہوں نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا، مگر ان کے ایک سوال نے سب کو پریشان کر دیا۔ سوال یہ تھا کہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ کرم دین کی بیوی کو بلایا گیا۔ بیگم شفقت نے اس سے سوال کیا، بوا اور تو سب ٹھیک ہے، مگر یہ لڑکا کام کیا کرتا ہے؟ کرم دین کی بیوی بھی پریشان ہو گئی۔ اس کی پریشانی شفقت صاحب کے 15-16 سالہ لڑکے راحت نے بانپ لی تھی۔ وہ بولا، بوا تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ بابا کرم دین سے پوچھ لو، ممکن ہے انہیں پتہ ہو کہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ کرم دین کی بیوی بھاگی بھاگی کرم دین کو بلا کر لے آئی اور اسے سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کرم دین کے سامنے جب یہ سوال دہرایا گیا تو وہ سر کھجا کر بولا، بات یہ ہے صاحب کہ ان لڑکے والوں کو میرے چھوٹے بھائی نے بھیجا تھا، اس لیے میں نے بھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ ان سے سوال کروں کہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو وہ کرتا ہی ہوگا، آخر کوئی اس کا ذاتی مکان ہے، مکان میں بجلی، گیس، پانی کا نل سبھی کچھ تو موجود ہے۔ دیکھو بابا شفقت صاحب نے کہا، شادی بیاہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہوتا۔ شادی سے پہلے ہر قسم کی چھان بین کر لینا اچھا ہوتا ہے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ بات پکی کرنے سے پہلے یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ خیر تم اپنے بھائی سے معلوم کرو کہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ بات تو تقریباً پکی ہو چکی ہے۔ کرم دین گھبرا کر بولا، اب اگر میں نے اس قسم کی پوچھ گچھ کی تو سب لوگ مجھے بیوقوف بنائیں گے کہ جو بات مجھے پہلے معلوم کرنا تھی وہ میں بعد میں معلوم کر رہا ہوں۔ میرا بھائی اچانک کسی کام سے باہر چلا گیا ہے، اس کے آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ لڑکا کیا کام کرتا ہے۔ راحت جو یہ گفتگو سن رہا تھا بول اٹھا، یہ کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ میں کل تک آپ کو بتا دوں گا کہ وہ لڑکا جس سے رضیہ باجی کی شادی طے پائی ہے کرتا کیا ہے۔ تم کس طرح بتا دو گے؟ بیگم شفقت نے حیران ہو کر پوچھا۔ راحت نے سر پر ہر وقت جاسوسی ناولوں کا بھوت سوار رہتا ہے۔ شفقت صاحب نے ہنس کر کہا کہ اس معاملے میں سراغ رسانی فرمائیں گے، نہ صرف یہ کہ وہ کرتا کیا ہے بلکہ تھوڑا بہت اس کے کریکٹر کے متعلق بھی آپ لوگوں کو کل تک پتہ چل جائے گا۔ راحت نے اکڑ کر کہا، بس بابا تم مجھے اس کا پتہ دو۔ کرم دین نے نہ صرف اس کو شریف کے گھر کا پتہ دیا بلکہ ان بسوں کے نمبر بھی بتا دیے جو اس کے گھر کے قریب والے سٹاپ پر رکتی تھیں۔ راحت کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ تھا۔ اس کو یہ یقین تھا کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر شریف کے متعلق بہت کچھ معلوم کر سکتا ہے۔ چونکہ اس کام میں جاسوسی کا عمل دخل ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنے اندر عجیب طرح کا جوش محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کو جاسوسی اور سراغ رسانی کا بہت شوق تھا۔ یہ شوق اس کو اشتیاق احمد کے جاسوسی ناول پڑھ پڑھ کر ہوا تھا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ اس کے پسندیدہ کردار تھے۔ ان کے عجیب و غریب کارنامے پڑھ کر اس کی حالت گیر ہو جاتی تھی۔ وہ بھی خواہش کرنے لگتا کہ اس کے خاندان میں بھی کوئی انسپکٹر وغیرہ ہوتا تو کتنا مزہ آتا، اور وہ اپنے اس رشتہ دار انسپکٹر کے ساتھ مل کر بڑے بڑے مجرموں کا پتہ پانی کر دیتا اور دنیا بھر میں اس کی واہ واہ ہوتی۔ مگر کافی تلاش کے باوجود بھی اس کو اپنے خاندان میں کسی ایسے رشتہ دار کا پتہ نہ مل سکا جو پولیس میں ہوتا۔ اب وہ اپنے اس شوق کی تسکین یوں کیا کرتا تھا کہ بستر پر آرام سے لیٹ کر
کر اپنے ذہن سے بڑے بڑے مجرم تخلیق کرتا اور پھر ان کی نگرانی کر کے ان کے جرائم کا پتہ لگا کر لاتوں گھوسوں ڈنڈوں سے اس قدر پٹائی کرتا کہ مارتے مارتے وہ خود بے سدھ ہو جاتا اور نیند اس کو آ لیتی۔ ہر رات اس کا یہی شیڈول تھا اور 1 بجے تک تمام مجرم اس کی گرفت سے آزاد ہو جاتے۔ قسمت نے ایک نہایت اہم معاملہ جس میں سراغ رسانی کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی اس کے سپرد کیا تھا۔ اس کے پاس صرف 24 گھنٹے تھے۔ وہ اپنے آپ کو کافی چاق و چوبند محسوس کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کام کی ابتدا کہاں سے کرے۔ اس نے اپنے محبوب کرداروں کے بارے میں سوچا کہ اس طرح کے معاملات میں وہ کیا کرتے تھے، تو اس کو یاد آیا کہ وہ لوگ پریشانی کے عالم میں پارکوں میں نکل جایا کرتے تھے۔ وہاں کا رخ سوچنے کے قابل بنا دیتا تھا۔ وہ فوراً تیار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلا، مگر اس نے چند ہی قدم اٹھایا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ محمود، فاروق اور فرزانہ باہر جاتے ہوئے اپنی امی سے اجازت ضرور لیتے تھے۔ یہ سوچ کر وہ واپس گھر میں آیا اور اپنی امی سے مخاطب ہو کر بولا، امی میں پارک میں چلا جاؤں؟ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر بولی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے تو تم نے میری اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آنکھ بچا کر گھر سے باہر نکل جاتے تھے۔ راحت خاموشی سے ان کی شکل تک رہا تھا اور پھر بولی، یوں لگتا ہے کہ تم اب اچھے بچے بنتے جا رہے ہو، مگر جلدی آنا، رات ہونے والی ہے۔ راحت فاروق کی طرح چلتا ہوا، محمود کی چاروں طرف دیکھتا ہوا اور فرزانہ کی طرح سوچتا ہوا بخیر و عافیت پارک میں پہنچا۔ پارک کافی آباد تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کو وہاں بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے اس نے ایک ہلتے جلتے نوجوان کو دیکھا۔ وہ پارک میں بیٹھا اپنی ٹانگیں تھرکا رہا تھا، چٹکیاں بجا رہا تھا اور ساتھ میں سر بھی ہلا رہا تھا۔ راحت کو کوئی نیم دیوانہ، اس کی شکل و صورت ٹھیک ٹھاک تھی تو صرف ہاتھ پاؤں اور سر میں جواب بھی ہلے جا رہا تھا۔ پھر ایک وہ شخص گھاس پر سے بیٹھا تھا، آنکھیں بند کر کے پارک کے گیٹ کی طرف چل دیا، اس لیے وہ اس کو سہارا دینے کے لیے لپک کر آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نوجوان نے گرہ کھول دی اور اب اس کی آنکھیں راحت کو گھورنے لگیں۔ کیوں پکڑا تم نے میرا ہاتھ؟ میں آپ کو گیٹ تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس نوجوان نے شاید اس کی بات نہیں سنی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرتے ہوئے اس نے اپنے کان سے دوسری طرف کے کان لگا ہونے کی وجہ سے ایئر فون کہنا چاہ رہا تھا۔ ایئر فون کے ساتھ ہی راحت کو لٹکا ہوا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر بھی نظر آیا جس کے لیے وہ نوجوان تھرک رہا تھا۔ اب راحت کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا، اس لیے وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ اٹھا، لیکن اس کا پارک میں آنا بے سود نہیں رہا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ خیال آ گیا تھا کہ جب وہ شریف کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے لگے گا تو اپنا جیبی ٹیپ ریکارڈر بھی ساتھ لے جائے گا، اور یہ خیال اس کو پارک میں اس نوجوان کا ٹیپ ریکارڈر دیکھ کر ہی آیا تھا۔ وہ اب اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ محمود وغیرہ پارکوں میں کیوں آیا کرتے تھے۔ اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا، پارک ہی میں آیا کرے گا، اور گھر سے اس نے اپنا جیبی ٹیپ ریکارڈر بھی ساتھ لے لیا۔ شریف کا گھر تھا۔ شریف کا گھر ڈھونڈنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ پاس پڑوس کے لوگوں سے شریف کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا، مگر رات ہو چکی تھی اور یہ وقت تھا ٹی وی کے ایک مقبول ڈرامے کا، اس لیے اس محلے کے ایک گھر کے سوا تمام گھروں کے دروازے بند تھے، کیونکہ اندر گھروں میں ٹی وی کھلے ہوئے تھے۔ اس نے اس دروازے سے اندر جھانکا تو پورے گھر میں کوئی نظر نہ آیا۔ اس میں راحت کو ایک شخص کی شکل نظر آئی جس کی وجہ سے راحت نے دوڑ رہی سے اس کے سفید دانتوں کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ کانپ اٹھا، دل تو اس کا یہ چاہا کہ وہاں سے بھاگ لے، مگر اس کا جذبہ تجسس بیدار ہو گیا۔ 2 باتوں نے اس کو پریشان کر دیا تھا۔ پہلی تو یہ تھی کہ وہ شخص اتنے خوفناک انداز میں ہنسا کیوں، دوسری یہ کہ اس قدر خوفناک شخص کو شریف کے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی۔ طریقے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دلان سے گزر کر اس تک پہنچ گیا۔ تھوڑی سی گردن نکال کر اس نے اپنے اندر جھانکا تو اسے شریف بھی نظر آ گیا۔ وہ بستر پر کمبل اوڑھے لیٹا تھا۔ راحت کو اچانک ٹیپ ریکارڈر کا خیال آ گیا۔ اس نے اس کو جیب سے نکال کر ریکارڈنگ اور پلے کا بٹن دبا دیا اور دم ساتھ گیا۔ کمرے میں کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ راحت نے کھانسنے کے بعد اس نے دوسرے شخص سے کہا، اکیلے آئے ہو؟ یہ بھی مصیبت ہوتی ہے کہ بیمار پڑ جائے تو کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہوتا، تم اپنے کسی رشتہ دار کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ دوسرے شخص نے کہا، سب لوگ اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، بہن تھی وہ بیماری میں خدمت کر دیا کرتی تھی، اب ان کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ خیر اب یوں سمجھو کہ تمہاری مصیبت کے دن
دن ختم ہوئے تمہاری شادی ہونے والی ہے، اب تو تمہاری گھر والی خود ہی تمہاری خدمت کیا کرے گی۔ دوسرے شخص نے کہا۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، اچھا میں چلتا ہوں، اگر صبح تک تمہاری طبیعت سنبھل جائے تو پریس ضرور پہنچ جانا، کل 100 روپے کی سیریز چھپنی ہے۔ صبح صاحب تمہارے کام سے بہت خوش ہیں، بڑے نوٹ چھاپتے ہوئے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ تم موجود رہو۔ راحت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس شخص کی آخری بات ہی اس قدر سنسنی خیز تھی، وہ لرز کر رہ گیا۔ تو یہ شریف صاحب نوٹ چھاپنے والے گروہ کے ایک رکن ہیں، اس نے سوچا۔ اچانک اس کے کانوں میں شریف کی آواز آئی، بڑے نوٹ چھاپتے ہوئے کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، میں وہاں پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا، اگر نہ پہنچ سکا تو دین محمد سے کہہ کر 10 روپے والے نوٹوں کی کم سے کم 2 لاکھ روپے کی گڈیاں بنوا لینا۔ ٹھیک ہے، دوسرے شخص نے کہا۔ وہ رخصتی مسافہ کرنے لگے تو راحت لرزتا کانپتا میلے کپڑوں کے ڈھیر میں دبکنے کی کوشش کرنے لگا جو ایک طرف پڑے تھے۔ شریف اپنے ساتھی کو دروازے تک چھوڑنے آیا اور پھر دروازہ بند کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ موقع غنیمت دیکھ کر راحت نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی اور دروازے میں 2 کنڈیاں تھیں، ایک اوپر لگی تھی، دوسری دروازے کے بیچ میں۔ راحت نے پہلی کنڈی کھولی تھی، دوسری کھولنے میں اس کو قدموں کی چاپ سنائی دی، خوف و وحشت کی طرف دوڑ لگی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو وہ شریف تھا۔ راحت نے پھرتی سے دوسری کنڈی بھی کھولی اور دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ شریف اڑے اڑے کہتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، مگر راحت تو جیسے اڑا جا رہا تھا۔ وہ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا سڑک پر آیا، خوش قسمتی سے اس کو ایک بس مل گئی، وہ لپک کر اس میں بیٹھ گیا۔ گھوم کر دیکھا، شریف دور کھڑا حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ راحت گھر پہنچا تو 9:30 ہو رہے تھے، اس کی گمشدگی نے سب کو پریشان کر دیا تھا، ابھی تک کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کو دیکھ کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ ارے بھائی، تم تو پارک کا کہہ کر گئے تھے، شفقت صاحب نے کہا۔ وہاں سے کہاں چلے گئے تھے؟ میں معلوم کرنے گیا تھا کہ وہ شریف صاحب کرتے کیا ہیں، راحت نے شان بے نیازی سے کہا۔ تو معلوم کر لیا؟ بیگم شفقت نے جلدی سے پوچھا۔ جی ہاں، راحت نے آنکھیں مچمچا کر سب کو دیکھا۔ وہ نوٹ چھاپتے ہیں، 100 کے بھی اور 10 کے بھی۔ اس انکشاف نے سب کو جیسے پتھر کا بنا دیا۔ کرم دین اور اس کی بیوی بھی وہیں کھڑے تھے، ان کے چہرے بھی فک ہو گئے۔ شفقت صاحب نے کہا، یہ کیا سنا دیا تم نے؟ شریف نوٹ چھاپتا ہے؟ بس اس کو اتفاق ہی کہہ لیں کہ میں عین اس وقت اس کے گھر پہنچ گیا جب وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ ان کی باتیں میں ٹیپ ریکارڈر میں بھی سیو کر کے لایا ہوں۔ یہ کہہ کر راحت نے جیب سے ٹیپ ریکارڈر نکالا اور اس کو میز پر رکھتے ہوئے اس کا پلے کا بٹن دبا دیا۔ سب لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ٹیپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مگر یہ کیا؟ اس میں سے بجائے شریف اور اس کے دوست کی گفتگو کے ایک گانے کی آواز آنے لگی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ شفقت صاحب کا سسپنس گانے کی وجہ سے مجروح ہو گیا تھا، وہ بوم بنانے لگے۔ ایک لمحے کو تو راحت پریشان ہو گیا، مگر پھر مسکرا کر بولا، میں اس کو ریورس کرنا بھول گیا تھا۔ کیسٹ کو ریورس کر کے اس نے دوبارہ چلا دیا۔ ٹیپ سے کھانسنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ شریف کھانس رہا ہے، راحت نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے بتایا۔ شفقت صاحب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور غور سے سننے لگے۔ کیسٹ پر ٹیپ کی ہوئی شریف اور اس کے دوست کی گفتگو ختم ہوئی تو وہاں پر موجود تمام لوگ پریشان نظر آنے لگے۔ شفقت صاحب کچھ سوچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ تم نے تو بڑا کمال کر دکھایا راحت، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جاسوسی ناولیں تمہیں بگاڑ رہی ہیں، مگر تم تو نہایت سمجھدار ہوتے جا رہے ہو۔ نہ صرف تم نے بابا کرم دین کو تباہی سے بچا لیا، بلکہ ایک ایسے گروہ کا بھی پتہ چلا لیا جو نوٹ چھاپتا ہے۔ میں ابھی پولیس کو اطلاع دیتا ہوں۔ راحت کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس کی امی نے محبت سے اسے لپٹا لیا اور ادھر کرم دین اور اس کی بیوی ابھی تک ہکا بکا تھے، برداشت کرتے کہ ان کی بیٹی ایک جرائم پیشہ کی بیوی بننے کے لیے اٹھنے ہی والی تھی کہ ان کے ڈرائیور نے آ کر اطلاع دی کہ کرم دین سے اس کا چھوٹا بھائی سردار ملنے آیا ہے، یہی اس ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ کرم دین نے تل ملا کر کہا، اسی نے ان لوگوں کو ہماری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے بھیجا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ واپس آ گیا ہے، اس کو ادھر بھیج دو۔ شفقت صاحب نے کہا۔ ڈرائیور چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سردار وہاں آیا اور سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کرم دین نے سردار سے کہا، تم نے ہی شریف کی بہن کو یہاں بھیجا تھا، نہ رضیہ کے
رشتے کے لیے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ سردار کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے، وہ کرم دین کے غصے سے بھی بہت ڈرتا تھا۔ دھیرے سے بولا، بھائی صاحب، شریف کو میں برسوں سے جانتا ہوں، اس کا باپ میرے ساتھ دولت پور کے ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کرتا تھا۔ وہ بیچارہ تو فوت ہو گیا تھا، مرنے سے پہلے اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کا لڑکا بھی کلی بنے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اس شہر میں چلا آیا اور یہاں پر ایک سرکاری ملازمت کر لی۔ اس کی بہن اور وہ مجھے باپ کی طرح سمجھتے ہیں۔ کرم دین اس کو گھورتے ہوئے بولا، تم نے تو ہمیں تباہ کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ سرکاری ملازمت نہیں کرتا ہے سردار، وہ نوٹ چھاپتا ہے۔ نوٹ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے بھائی صاحب؟ سردار نے الجھ کر پوچھا، کیا تم لوگوں کو اس کی بہن نے نہیں بتایا تھا کہ وہ سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں ہے، ملازم ہے، وہاں نوٹ ہی چھاپے جاتے ہیں؟ سردار کی بات سب سے پہلے شفقت صاحب کی سمجھ میں آئی تھی۔ وہ بڑی زور سے کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ سردار حیرت سے ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا، رہا شرمندہ ہو کر سر کھجانے لگا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں اور پہلے اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال خود اچھے سے کریں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ڈیلی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے فیملی ممبرز اور فرینڈز میں بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ کل نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔